دنیا بدل رہی ہے اور تیزی سے بدل رہی ہے۔ ہم ناقابل یقین ترقی اور نسبتاً استحکام کے دور سے باہر نکل رہے ہیں، جہاں انسانی تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگ کے بعد امریکہ عالمی رہنما کے طور پر اقتدار میں آیا۔ امریکی عوام اپنی سالہ طاقت کے ذریعے مکمل فتح حاصل کریں گے، اور اس رہنما کے طور پر امریکہ نے نیٹو اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جیسے نئے ڈھانچے بنائے۔ انہوں نے قوانین، تجارت کے اصول، معاشیات کے اصول، انصاف کے بارے میں اصول، ایسے قوانین قائم کیے جن کی بنیاد مغربی فلسفیانہ اقدار پر اب پوری دنیا میں پیش کی جا رہی ہے۔ اتحاد اور فوجی ہارڈ ویئر کی حیرت انگیز مقدار کے ساتھ ایک وقت کے لیے ایک اور عظیم سلطنت نے اس حکم کو چیلنج کیا، مختلف اصولوں، اقدار اور فلسفوں کے ایک مختلف سیٹ کے ساتھ، اپنے اپنے بلاک کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے اور اپنے اتحاد کے ساتھ کام کرتے ہوئے، لیکن یہ قائم نہ رہ سکا۔ 90 کی دہائی میں سوویت یونین کے انہدام نے امریکہ اور ان کے امیر اتحادیوں کو قوانین کے واحد متعین اقتدار کے حاملین کے طور پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ امریکہ نے اپنے لبرل اقدار، جمہوریت اور آزاد تجارت کے نظام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور مضبوط کر دیا۔ لیکن جب آپ عالمی رہنما ہوتے ہیں، جب آپ تمام اصول طے کرنے والے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کب اپنے قوانین پر عمل کرتے ہیں اور کب نہیں کرتے۔ عالمی سپر پاور ہونے کے ناطے عالمی پولیس مین بننے میں بدل گیا ہے۔ ان پچھلے 75 سالوں میں امریکہ ان اقدار، اصولوں اور آدرشوں کی خلاف ورزی کرنے کے لیے جانا جاتا ہے جن سے اس نے پورے عالمی نظام کی تعمیر کی۔ طاقتور آمروں کے ساتھ مل کر جمہوری طور پر منتخب حکومتوں کو بے دخل کیا، علاقائی جنگوں کو ہوا دی، اور عام طور پر پوری دنیا میں کمیونزم کو ختم کرنا۔ اور جو بھی امریکہ کے اصولوں سے کھیلنا نہیں چاہتا تھا، اسے حکومت کی تبدیلی کی ضرورت میں ایک پاگل پاریا کے طور پر نکال دیا گیا تھا۔ اور پھر بھی امریکہ کے اس دوہرے کھیل کے باوجود یہ نظام انسانی تاریخ کے پرامن ترین دور کا حصہ رہا ہے۔ بڑی سلطنتیں ایک دوسرے سے اس طرح نہیں لڑت جیسے وہ پہلے کرتی تھیں، اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ امریکی قیادت والے نظام کے مطابق ہونے کا مطلب معاشی مواقع اور ترقی ہوگی۔ یہ جنگ کے قابل نہیں تھا۔ اس نظام کے خلاف لڑنے کا مطلب اکثر تمام فریقوں کے لیے تباہی اور سودے ہارنا ہوتا تھا۔ اس امن کو اب تک کے سب سے طاقتور ہتھیاروں کی موجودگی سے بھی مدد ملی، جنہیں بڑی طاقتیں ایک دوسرے پر استعمال کرنے کی ہمت نہیں کرتی تھیں۔ جزوی طور پر امریکی زیر قیادت آرڈر کی بدولت، چین، جو کہ حال ہی میں زمین پر سب سے زیادہ آبادی والا ملک تھا، اب دوسری سب سے بڑی معیشت اور فعال قوتوں پر مبنی دنیا کی سب سے بڑی فوج بن گیا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ چین امریکہ کو عالمی نظام کے ایک غیر منصفانہ پولیس مین کے طور پر دیکھتا ہے، صرف ان اصولوں کی پاسداری کرتا ہے جو اسے فائدہ پہنچاتے ہیں، اور مغرب کی طرف سے چین کے لیڈروں کو اقدار اور فلسفے کا یہ پروجیکشن، یہ بہت کچھ جدید جیسا لگتا ہے۔ استعمار کا دن کا ورژن۔ وہ اس منافقانہ امریکی سلطنت کو اقتدار کے نشے میں دھت دیکھتے ہیں جو ان کے پاس 1945 کے بعد سے ہے، ایک ایسا امریکہ جو تیزی سے دفاعی ہوتا جا رہا کیونکہ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی سیاست، منقسم لوگوں اور اپنی جگہ کے ساتھ خوش اسلوبی سے زوال کا شکار ہے۔ چنانچہ چین ایک مسابقتی نظام بنا رہا ہے۔ مارچ 2023 میں چین کے رہنما شی جن پنگ نے اپنے عالمی تہذیبی اقدام کا اعلان کیا، جہاں انہوں نے کہا کہ ممالک کو دوسروں پر اپنی اقدار ماڈل مسلط کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور نظریاتی تصادم کو ہوا دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ لہذا امریکہ کی منافقانہ استعماریت کے بجائے دنیا بھر میں ان کے انسانی حقوق اور جمہوریت کو مسلط کرنے کے بجائے اس کا نظام لین دین پر مبنی ہوگا، جس سے وہ پردہ ہٹا دے گا، جسے وہ منافقانہ اصولوں پر مبنی حکم کے طور پر دیکھتا ہے، جو بنیادی طور پر ایک گروہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ چینی نظام مشترکہ مفادات، سود مند سودوں اور موقع پرست اتحاد پر بنایا جائے گا، نہ کہ فلسفیانہ اقدار پر۔ اور ماضی کے اشروں کے برعکس اب چین کے پاس فوج اور پیسہ ہے کہ وہ اسے انجام دے سکے، عالمی سپر پاور کے قوانین کو نظر انداز کرے اور اپنا بنائے۔ نظام سے باہر چینی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے دنیا کے ساتھ مختلف طریقے سے مشغول رہے۔
اور اس طرح اب آپ ان دو عظیم طاقتوں کے درمیان مقابلہ دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 50 سالوں میں معاشی طور پر گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں اور اب وہ آہستہ آہستہ الگ ہو رہے ہیں۔ اور پوری دنیا میں اب دیکھتے ہیں کہ چین اپنے نئے نظام کے لیے بیج لگا رہا ہے، پوری دنیا میں بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے ریاستی حمایت یافتہ رقم کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ چین کو بہت سے نئے ممالک میں موجودگی فراہم کرتا ہے، ان ممالک کو چینی قرضوں سے جوڑتا ہے جو اکثر مستقبل میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ مارچ 2023 میں چین نے ان دو تلخ حریفوں سعودی عرب اور ایران کے درمیان امن معاہدہ کرانے کی پہلی بڑی کوشش کے لیے سفارتکاروں کو مشرق وسطیٰ بھیجا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو امریکہ نہیں کر سکا اور اس نے اس خطے پر امریکہ کے گھٹتے ہوئے اثر و رسوخ کو ظاہر کیا، لیکن امریکہ اب بھی سر فہرست ہے اور جب تک وہ اس معاشی اور مالیاتی نظام کو کنٹرول کر سکے گا جس پر دنیا چل رہی ہے، جو وہ ابھی کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن چین اس کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ برازیل، روس، بھارت اور جنوبی افریقہ برکس ممالک کے ساتھ مل کر متبادل اقتصادی بلاک تیار کرنے کے لیے کام کر رہا۔ یہ سب بڑی بڑھتی ہوئی معیشتیں ہیں اور یہ صرف اگلی 2 دہائیوں میں مزید اہم ہو جائیں گی۔ 2009 سے برکس ممالک اپنے تعاون کو بڑھا رہے ہیں، سالانہ میٹنگ کر رہے ہیں، اپنے ممالک میں سرمایہ کاری کے لیے ایک نیا ترقیاتی بینک تشکیل دے رہے ہیں اور مختلف پالیسیوں پر ہم آہنگی کر رہے ہیں۔ برکس ممالک G7 ممالک کے ممکنہ حریف بن رہے ہیں جو کہ امریکہ کی زیر قیادت آرڈر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ برکس ممالک اپنی کرنسی بنانے پر بھی بات کر رہے ہیں جسے وہ ان 5 بڑھتی ہوئی معیشتوں کے درمیان بانٹتے ہیں۔ وہ دنیا میں ایک ثانوی معیشت تشکیل دے رہے ہیں جو امریکہ سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ ہمیں 5 سالوں میں پابندیوں کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ڈالر کے علاوہ کرنسیوں میں لین دین کرنے والے بہت سے ممالک ہوں گے کہ ہم ان پر پابندی لگانے کی اہلیت نہیں رکھیں گے۔ یہ امریکی ڈالر کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا جو اس وقت بین الاقوامی تجارت کا معیار ہے اور ایک بڑی وجہ ہے کہ ہر کسی کو امریکہ کے ساتھ اچھا کھیلنا پڑتا ہے۔ یوکرین پر روس کا حملہ مغربی سلامتی اور اقتصادی نظام کے خلاف ایک بڑا دھکا تھا اور اس نے ہمیں دکھایا کہ کون سے ممالک اس تقسیم کے کس طرف گریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر ممالک یہاں ایک طرف نہیں لے رہے ہیں، وہ روس اور چین یا مغربی بلاک کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اب ان کو غیر وابستہ ممالک، غیر فیصلہ کن وہ ممالک کہہ سکتے ہیں جنہیں چین اور امریکہ آنے والے سالوں میں اپنے نظام پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے۔ آئیے کم از کم اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے مطابق ان غیر منسلک ممالک میں سے 25 سب سے بڑی معیشتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ وہ معیشتیں ہیں جنہیں امریکہ اپنے ساتھ رکھنے، اپنے نظام میں رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور یہ کہ چین اپنے نئے لین دین کے نظام میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ سرد جنگ پچھلی جنگ سے مختلف ہے جہاں امریکہ اور سوویت یونین نے ممالک کو گہرائی سے سرمایہ داری بمقابلہ کمیونزم کے بارے میں نظریاتی عقائد پر مبنی ایک فریق کا انتخاب کرنے پر مجبور کیا۔ یہ نئی بڑھتی ہوئی سرد جنگ بہت کم سیاہ اور سفید ہو سکتی ہے۔ اس کے بجائے اس بہت زیادہ گلوبلائزڈ اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا میں غیر منسلک ممالک سپر پاورز کے درمیان بولی کی اس جنگ کا فائدہ اٹھائیں گے تاکہ انہیں ممکنہ بہترین تجارتی اور سیکیورٹی سودے مل سکیں، جیسا کہ برازیل میں جہاں یہ پہلے ہی ہو رہا ہے۔ برازیل ایک بہت بڑا ملک ہے جو امریکہ کے ساتھ انتہائی قریبی اتحادی ہے اور پھر بھی وہ چین کے ساتھ برکس بلاک کا حصہ ہیں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ برازیل نے یوکرین کو ہتھیار فروخت کرنے سے انکار کر دیا جب ملک نے معاہدے کی درخواست کی۔ وہ پہلے ہی اپنے مفادات کے درمیان اس لائن پر چل رہے ہیں جو امریکی حکم کے مطابق ہیں اور ان کے مفادات جو چین کے ساتھ ہیں۔ برازیل کے صدر نے اپریل 2023 میں بیجنگ کا سفر کیا اور نہ صرف برازیل کے صدر نے ٹیکنالوجی، تجارت اور زراعت سے متعلق 20 کے قریب نئے معاہدوں پر دستخط کیے بلکہ انہوں نے در حقیقت بیجنگ سے کہا کہ وہ یوکرین میں جنگ پر مذاکرات میں ان کی مدد کرے۔ چنانچہ امریکہ اور چین کے تعلقات منقطع کرنے کے باوجود برازیل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ایک طرف نہیں جائیں گے، وہ اپنے فائدے کے لیے دونوں طرف سے کھیلیں گے۔
हिंदुस्तान भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, बहुत सस्ता तेल और अपने हथियारों का तकरीबन निस्फ रोज से हासिल कर रहा है और फिर अपने हथियारों का एक चौथाई यूरोप से हासिल कर रहा है। और हाल ही में हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी के आगाज के लिए अमेरिका से $200 बिलियन की फंडिंग हासिल कर रहा है। सऊदी अरब अपने तकरीबन तमाम हथियार अमेरिका से हासिल करता है, लेकिन तिजारत जैसे दीगर तरीकों से अमेरिका से मुंह मोड़ रहा है, जहां अब चीन उनका आला तिजारती पार्टनर है। 2022 के आखिर में चीन और सऊदी अरब ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसका मतलब है कि उनके रहनुमा ज़्यादा बार मुलाकात करेंगे, ज़्यादा तिजारत, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और ज़्यादा सिफारतकारी होगी। तुर्की नेटो का रुकन है और आमतौर पर मगरिब के साथ इत्तेहाद करता है, लेकिन इसे यहाँ भी अच्छी लाइन पर चलना पड़ता है क्योंकि इसके रूस के साथ मजबूत इक्तिसादी ताल्लुकात हैं। तुर्की भी चीन की इक्तिसादी तौसी से महरूम नहीं होना चाहता। चीन के पास ये बेल्ट एंड रोड अनीशी E2 है जो तुर्की से गुजरता है और वो नकलो हमल, तवानाई और कानकनी में मजीद चीनी सरमायाकारी की तवक्को कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने हालिया बरसों में अमेरिका के साथ इत्तेहाद किया है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक पार्टनर है, लेकिन वो चीन के साथ सरमायाकारी और तिजारत भी करता है, जिसमें चीन के बेल्ट एंड रोड अनीशी E2 से $62 बिलियन की सरमायाकारी भी शामिल है। बर्र-ए-आज़म अफ्रीका ज़्यादातर गैर मुंसलिक ममालिक से भरा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ चीन भारी कर्जे देने और पिल्लों, बंदरगाहों, बारूदी सुरंगों और रेलवे की तामीर में मसरूफ है। उन सब का मकसद इन ममालिक को मुस्तकबिल के चीनी तरीकों से जोड़ना, और चीन यहाँ भी तिजारत को बढ़ा रहा है। 2021 में अफ्रीका के साथ $254 बिलियन की तिजारत कर रहा है, जबकि अमेरिका ने सिर्फ $44 बिलियन की तिजारत की, जो चीन की रकम का छठा हिस्सा है। चीन की सरमायाकारी यहाँ और पूरी दुनिया में नए दोस्तों और इत्तेहादियों को इकट्ठा करने और उनके मुसाबकती आलमी निज़ाम की बुनियाद रखने में तेज़ और मुअस्सर रही है। लेकिन अमेरिका सिर्फ बैठकर ऐसा नहीं होने देगा, वो पहले ही जवाब दे रहे हैं। कमला हैरिस, नायब सदर ऑफ फेडरल रिजर्व के सरबराह जेनेट येलेन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन जैसे बड़े नाम सभी 2023 में अफ्रीका का दौरा कर चुके हैं। सदर बाइडेन ने मुल्क को इक्तिबास कहने के बावजूद गुज़िश्ता साल सऊदी अरब का दौरा किया था। पारिया रियासत मुहिम के रास्ते पर वो वहाँ कुछ असर और रसूख को रोकने की कोशिश करने के लिए मौजूद था जो चीन ले रहा था। और फिर यकीनन अमेरिका चीन को सीधा मार रहा है, उनकी इक्तिसादी और फौजी तरक्की को रोकने के लिए इसे मगरबी टेक्नोलॉजी से अलग कर रहा है। अमेरिका और एशिया में इसके इत्तेहादी भी बहरुल काहिल में अपनी फ़ौज के साथ चीन को घेरे में ले रहे हैं, अरबों डॉलर के हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के पिछवाड़े में भेज रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हम एक नई कसीर कुतबी दुनिया के इब्तिदाई दिनों में हैं, एक अजीम सुपर पावर और उभरती हुई सुपर पावर के दरमियान मुकाबला जो मुख्तलिफ अक़दार पर मबनी एक नए निज़ाम की क़ियादत करना चाहता है। नतीजा मुमकिना तौर पर बहुत सारी आलमगीरियत और बाहमी रब्त को ख़त्म करना है जो पिछले 70 सालों में तैयार हुआ है। और अभी के लिए मुझे लगता है कि हम जो कुछ देखेंगे वो ये है कि ममालिक उजलत में किसी फरीक का इंतखाब नहीं करेंगे। इसके बजाय वो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन सौदा हासिल करने के लिए इन दोनों अजीम ताकतों को एक दूसरे से दूर खेलेंगे। मुझे यकीन नहीं है कि वो कब तक ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि तनाव बढ़ता है और दबाव बढ़ता जाता है कि एक तरफ का इंतखाब किया जाए। लेकिन अभी के लिए जो बात वाज़ेह है वो ये है कि हम नामालूम पानियों में जा रहे हैं।